یہاں سے تمہیں رخصت ہونا ہے تو میری جانب سے ایک حسین تحفہ لے کر کے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو وہ تحفہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب جاؤ، میں نے تمہاری امت کے لیے 50 وقت کی نماز تحفے میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، معراج کیا سب سے حسین تحفہ نماز، اپنے محبوب کو اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ سرکار نے 50 وقت کی نماز لے لی، چلے آئے، وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے پہلے ہی کہا تھا ہم سے مل کے جائیے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو تحفہ میں کیا عطا فرمایا؟ فرمایا، ہاں میرے رب نے مجھے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، تحفہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں، میری امت کی تو اس سے بھی کم تھی، میری امت کی تو بہت کم تھی، لیکن وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی تھی، لہٰذا آپ جائیے اپنے رب کی بارگاہ میں اور اس کو کچھ کم کروائیے۔ تو روایت میں آیا کہ آپ واپس تشریف لے گئے، فرمایا 10 کم کروایا، ایک روایت میں آیا 5 کم کروایا، جیسا بھی ہو آخر میں 5 بچی، آخر میں 5 بچی، تشریف لے گئے، عرض کیا مولا، پھر واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی کم ہوئی؟ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ پیغمبر 5 وقت کی بچی، تو آپ نے فرمایا پھر جائیے، اس میں بھی کمی کروائیے، میری امت پر تو 3 وقت کی فرض تھی پھر بھی نہیں پڑتی۔ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ کی بات مان لیتے تو اچھا تھا اور کم ہو جاتی، ارے ایک بھی بچتی تو یہی حال رہتا۔ اور پڑھنے والے کے لیے کوئی بعید نہیں، پڑھنے والے تو 5 وقتہ کی پابندی کیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، تو میرے نبی نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب رب کی بارگاہ میں بار بار جانے سے مجھے حیا آ رہی ہے، اب مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اب میں کیسے جاؤں، کس منہ سے جاؤں، اس لیے اتنا ہی رہنے دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسی آپ کی مرضی۔ میرے نبی وہ نمازیں لے کر کے چلے، اعلان ہوتا ہے رب کی جانب سے، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، موسیٰ کی فرمائش پر، موسیٰ کی کوشش پر میں نے ان 50 وقت کی نمازوں کو 5 میں تو بدل دیا ہے، لیکن صرف نماز ہی نہیں، آج سے ہر عمل کا میں اجر جو ہے تمہاری امت کو 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ پڑھیں گے وہ 5 وقت کی، لیکن میں انہیں 50 وقت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھیں گے 5 وقت کی، لیکن میں ثواب 50 وقت عطا فرماؤں گا۔ اور اسی طرح سے ہر عمل میں کریں گے وہ ایک عمل، میں انہیں 50 کا ثواب عطا کروں گا، 50 گنا ثواب عطا کروں گا۔ بعض روایت میں آیا 10 گنا، بعض روایت میں آیا 70 گنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں یہ حسین تحفہ لے کر کے آئے، اسی لیے فرمایا، مطابقت دیکھیے، الصلاۃ معراج المومنین، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین۔ محبوب کی معراج کیا ہے؟ محبوب کی معراج یہ ہے کہ انہوں نے رب کے جلوے کو ملاحظہ فرمایا، لامکاں کی سیر فرمائی، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے۔ اور امت کی معراج یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھ دے تو یہ امت کی معراج ہو جایا کرتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ محبوب کی معراج یہ تھی، اور نبی نے فرمایا تمہاری معراج ہے، تبھی تو فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو، یہ سوچو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ نماز پڑھو تو تم یہ سوچو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، تاکہ دل ایک دم حاضر ہو۔ نماز میں دل بازاروں میں نہ گھومے، ساگ سبزی، دکانداری، کھیت کھلیان، بیوی بچے، آل اولاد، بہت ذہن جاتا ہے، جیسے ہی نماز کی نیت باندھی فوراً خیال بہت دور دور تک جاتا ہے۔ تو نہیں، فرمایا یہ سارے خیال نکال دو،
صرف ایک خیال رکھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر یہ قوت نہ پیدا ہو پائے کہ رب کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ سوچ نہ پاؤ، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کم از کم اتنا تو ضرور خیال کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا تو ضرور خیال کرو کہ رب تمہیں، اور جب بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، کم از کم یہ صفت پیدا ہو جائے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو گناہ کی طرف قدم بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جہاں گناہ کی طرف قدم بڑھے گا فوراً دل میں خیال آئے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور بندہ جب یہ خیال اپنے دل میں پیدا کر لے گا، اس خیال کو جما لے گا، تو انشاءاللہ بندہ ہر گناہ سے بچتا ہوا نظر آئے گا اور نیکی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا، ہر گناہ سے بچتا ہوا نظر آئے گا اور اس کا قدم نیکی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد رکھو، مسجدوں کو آباد رکھو۔ جان لو جس بستی کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں اس بستی کے رہنے والے بھی آباد رہتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے تم میرے گھر کو آباد کرو میں تمہارے گھر کو آباد کر دوں گا، تم میرا گھر سجاؤ میں تمہارا گھر سجا جاؤں گا۔ ہم اپنا گھر تو سجانے میں لگے ہیں لیکن اللہ کے گھر کے سجانے کی فکر کم ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے، کسی دنیا دار کا وعدہ نہیں، ہمارے پروردگار کا وعدہ یہ ہے۔